الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آ جائیں، جتنا قریب سے سنا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 2 چند فرامین مبارکہ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر مسلمان ہے تو وہ ان بنیادی چیزوں پر اس کا ایمان لانا، ان کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان 5 چیزوں پر وہ ایمان نہیں لاتا ہے
یا ان 5 چیزوں کو اپناتا نہیں ہے اپنی زندگی میں تو کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، توحید و رسالت کی گواہی دینا، یہ پہلی چیز ہے اور سب سے بنیادی سیڑھی ہے۔ یہ کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اس کا اقرار نہ کر لے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اس چیز کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، آخرت میں اٹھانے والا، ہمیں روزی دینے والا، رزق دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے صادر ہو سکتی ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز قائم کی جاتی ہے اس کی تمام شرائط اور کی رعایت رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اسی طرح تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ والحج، چوتھی چیز ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اور پانچویں چیز ہے وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ آج ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز جسے حج بیت اللہ کہتے ہیں، اور موسم بھی اسی کا چل رہا ہے کہ چند دنوں کے بعد حجاج کرام اپنا رخت سفر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف باندھیں گے، اور جوق در جوق قافلے جو ہیں بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوں گے اسلام کے اس بنیادی رکن کو ادا کرنے کے لیے۔ تو مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی پر تھوڑی سی بات کی جائے۔ حاضرین گرامی، عبادات جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے یہ خالص بدنی عبادت ہے، ایک مخصوص ارکان کا نام جو ہے نماز ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ تو وہ خالصتاً مالی عبادت ہے۔ روزہ ہو گیا، روزہ جو ہے خالصتاً بدنی عبادت ہے، لیکن ان تمام میں اس حیثیت سے حج بیت اللہ کو فوقیت حاصل ہے کہ وہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہیں۔ یعنی جو شخص بیت اللہ شریف کی طرف ارادہ کرتا ہے حج کا تو وہ مال بھی اپنا خرچ کرتا ہے اور اپنا بدن جو ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تو اس حیثیت سے باقی عبادات کے اوپر حج بیت اللہ کو فوقیت بھی حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، حج بیت اللہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسول، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر فرمایا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان دونوں کے بعد کون سی چیز افضل ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج جو ہے یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا، اس کے گھر کا ارادہ کرنا، جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو یہ لازم ہے اس شخص کے اوپر، لام الزام کے لیے ہے وَلِلَّهِ۔ اب دیکھیں کہ حج کس شخص کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو
کہ وہ یہاں سے ویزا لگا کر ٹکٹ لگا کر بیت اللہ شریف پہنچ جائے اور وہاں پر جتنے دن وہ گزارتا ہے اتنے دن کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، اور اپنے گھر میں جو اس کے بچے ہیں، اہل و عیال ہے، جتنے دن وہ وہاں پر گزارے گا اتنے دن کا یہاں پر اس کے پاس خرچہ بھی موجود ہو بچوں کے پاس، تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے حج فرض ہو جاتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض، ہر شخص کے اوپر اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہو۔ اور جو شخص طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، میرے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کر لیا اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ ارادہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس نے طاقت کو پا لیا، جو استطاعت رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس لیے کہ اگر وہ جلدی نہیں کرے گا موت آ سکتی ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دین اسلام کا ایک اہم رکن جو ہے وہ اس سے فوت ہو جائے گا جبکہ وہ اس کی طاقت رکھ رہا تھا۔ اور جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے میرے بھائی، حج کے اوپر نہیں جاتا ہے استطاعت کے باوجود، حدیث شریف کے اندر اتنی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، کوئی ظاہری ایسی مجبوری بھی نہیں ہے جو اسے حج سے روک رہی ہے، او سلطان جائر، یا ظالم بادشاہ بھی اسے نہیں روک رہا ہے، بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، او مرض حابس، یا وہ کسی ایسی بیماری کے اندر بھی مبتلا نہیں ہے کہ جو بیماری اس کو حج کرنے سے روک دیتی ہو، فماتا، اس کے باوجود بھی وہ مر گیا، یعنی ظاہراً کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی پابندی بھی نہیں تھی، کوئی بیماری بھی نہیں تھی اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ حج کی طاقت رکھتا تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، چاہے تو یہودی ہو کر مرے چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حج کی طاقت رکھ رہا تھا، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، بیت اللہ شریف کی زیارت کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کی ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر موت آ گئی ہے، تو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں آپ اس چیز سے کہ طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے پر کتنی بڑی وعید۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ چند لوگوں کو جمع کروں اور ان کو شہر کی طرف بھیجوں اور وہ ان لوگوں کو جمع کریں جو لوگ حج کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے ہیں، وہ انہیں جمع کر کے ان سے ٹیکس اور جزیہ لے لیں۔ ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اسلامی ملک کے اندر ٹیکس اور جزیہ جو لیا جاتا ہے وہ کافروں سے لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان مسلمانوں سے ٹیکس اور جزیہ لینے کا کہہ رہے ہیں جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائی۔ اور جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، اندازہ نہیں لگا سکتا انسان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے اندر بیہودہ باتیں بھی نہیں کی، اسی طرح کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے اپنے گھر ایسے لوٹے گا جیسے کہ اس کی والدہ نے ابھی اسے جنا ہے، یعنی اتنا گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ واپس لوٹتا ہے میرے بھائی حج سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس طرح ماں نے ایک بچہ جنا ہوتا ہے اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل پاک صاف معصوم ہوتا ہے، تو جو شخص مقبول حج کر کے تشریف لاتا ہے اپنے گھر گویا کہ وہ بھی اس بچے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص طاقت رکھتا ہو اس چیز کی تو اسے حج کرنا چاہیے، اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ،
پے در پہ حج و عمرہ کرو. جو شخص طاقت رکھتا ہو تو پے در پہ حج و عمرہ کرے. اس لیے کہ جو شخص پے در پہ حج اور عمرے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 پروانے عطا کرتے ہیں. ایک پروانہ یہ عطا کرتے ہیں کہ تنفی الفقر، اس کا فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. اور اسی طرح وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرَ خَبْثَ الْحَدِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے کے اوپر سے زنگ اور اس کی میل کو اتار دیتے ہیں. بٹی کے اندر جب میلے کچیلے زنگ سے آلود لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو جس طرح اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اس طرح جو شخص پے در پہ حج اور عمرے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اس شخص کو ایسے صاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے میرے بھائی کہ جو شخص پے در پہ عمرے اور حج کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. میں نے اجازت طلب کی کہ جہاد میں ہم جانا چاہتی ہیں، جہاد کے اندر جہاد کے لیے اجازت طلب کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہادکن الحج، آپ کا جہاد جو ہے وہ حج ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ کمزور مرد، بوڑھوں اور عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج ہے. یعنی جتنا جہاد کے اندر ثواب ملتا ہے ان لوگوں کو حج کرنے میں اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے. تو میرے بھائیو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، انسان کب اس زندگی کو الوداع کہہ دے. جس شخص کے پاس طاقت ہو تو وہ کوشش کرے جلدی سے جلدی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ زیارت کرے. میرے بھائی اس رکن کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں. اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور روایت ہے حجیوں کے بارے میں. حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، یہ پوری جب پڑھتے ہیں روایت کے اندر آتا ہے ما من مسلم یلبی، کوئی بھی مسلمان تلبیہ نہیں پڑھتا ہے الا لبا من عن یمینہ او عن شمالہ. جب ایک مسلمان تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دائیں جانب جو ہے من حجر او شجر او مدر، درخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، ٹیلے ہو گئے، تمام اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اس طرف سے زمین کے ٹکڑے کو ختم کر دیا جائے. یعنی انتہا تک جو ہے جتنے پتھر آتے ہیں، جتنے درخت آتے ہیں، جتنے ٹیلے آتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہیں. اسی طرح دائیں جانب بھی جو مسلمان تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بائیں جانب دائیں جانب آگے پیچھے سے جتنی بھی درخت ہوتے ہیں، جتنے پتھر ہوتے ہیں، جتنے ٹیلے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک حاجی کی شان ہوتی ہے میرے کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک اعزاز بخشا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو، اب یہ حاجی کا ایک اکرام ہے میرے بھائیو. دیکھیں کہ جب ایک حاجی حج کر کے واپس آ جائے، ایئرپورٹ سے جب نکل رہا ہو تو آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ تم ملاقات کرو اس سے، سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرو، مصافحہ کے بعد اس سے اپنے لیے استغفار کراؤ، اس سے اپنے لیے دعا کراؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا ہوتا. اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائی کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے اس کے ارکان ادا کر کے آیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب گھر کی زیارت کر کے آیا ہوا ہے، تو جب آپ اس سے ملاقات کریں تو فضول گپ شپ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس سے اپنے حق میں دعا کروائے، اپنے لیے استغفار کروائے انسان. یہ انسان اس شخص کے لیے کیا ہے، نفع بخش ہے میرے بھائی. جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور یہ حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے میرے بھائی. جس طرح دنیا کے اندر ہم کسی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنے بیٹھتے ہیں، ہم اس کے لیے اقرار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے وہ نماز کی صورت میں اس کے ساتھ اقرار کرتا ہے، نماز میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اسی طرح اپنے محبوب کے لیے شخص پیاسا رہنا بھی پسند کرتا ہے، بھوکا رہنا بھی پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے.
اور اسی طرح ہم دنیا کے اندر جو محبوب ہوتا ہے اس کی گلی سے گزرنا، اس کے پاس سے گزرنا، اس کے گھر کے پاس سے گزرنا انسان کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کی طرف بھی جب وہ سفر کرتا ہے، یہ ایک عشق کا سفر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک دوستی بنا رہا ہوتا ہے بندہ، اس لیے کہ خالصتاً نہ اس کے کاروبار کا ارادہ ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا ارادہ ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کروں، درود و سلام بھیج دوں اس کے اوپر، تو وہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے جاتا ہے میرے بھائی۔ یہ ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے بندے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جب بندہ وہاں پر پہنچتا ہے، ارکان ادا کرتا ہے، تو کیا ہی فرشتے رحمتیں ان کے اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ استلام کرتا ہے حجر اسود کو، ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس حجر اسود کو آخرت میں اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد اسے جو ہے زبان عطا کریں گے، اسے آنکھیں عطا کریں گے، یہ حجر اسود اس شخص کو دیکھے گا اور اسی طرح اس کے بارے میں گواہی دے گا، ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا جس نے اس حجر اسود کو استلام کیا ہو۔ ارے بھائیو، حجر اسود جنت کا پتھر، وہ ایک انسان کے بارے میں گواہی دے رہا ہے تو اس شخص کے لیے تو جنت واجب ہو جاتی ہے پھر میرے، صحیح روایت ہے میرے بھائیو۔ اور جب حاجی حج کرتا ہے میرے بھائیو، میدان عرفات میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ میدان عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو تقریباً سری لنکا کی زمین پر اتارے گئے، اور حضرت ام حوا کو شام کی زمین پر اتارا گیا، تو یہ روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور چلتے گئے یہاں تک کہ میدان عرفات آ گیا۔ یہاں پر ان دونوں کی ایک دوسرے سے پہچان ہوئی، اور وہاں پر پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، مزید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ تو میدان عرفات کے اندر ایک مسلمانوں کا جنب غفیر ہوتا ہے میرے بھائی، ہر نسل کا بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، کالا گورا، امیر غریب، ضعیف قوی، ہر طرح کا بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو حج ہمیں ایک مساوات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے، مساوات کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جس طرح آیت کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے بہترین زاہدرہ تقویٰ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے ذریعے ہمیں دوسرا یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کا امیر ہونا فضیلت کی دلیل نہیں ہے، کسی کا غریب ہونا فضیلت کی دلیل نہیں ہے، کسی کا کالا ہونا، کسی کا گورا ہونا، کسی کا پاکستان سے ہونا، کسی کا افریقہ سے ہونا، یہ کوئی فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں افضل ترین وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین ہوگا میرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے چند نصیحتیں کرتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ فلا رفث، وہ بےہودہ بات نہ کرے، بےہودگی نہ اختیار کرے۔ آج ہم زندگی میں دیکھیں کتنی بےہودگی کے اندر، کتنی فحش گوئی کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، اور حج جو سب سے محبوب ترین عبادت ہے میرے بھائی، جو ایک اسلام کی بنیاد ہے، اگر ایک بندہ جا کر وہاں پر بھی بےہودگی کرے، وہاں پر بھی فحش گوئی کرے تو اس شخص کو کتنا بڑا گناہ ہوتا ہوگا۔ اسی طرح ولا فسوق، گناہ کے کام بھی نہ کرتا، ولا جدالا، اور حج کے اندر وہ لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ آج ہم دیکھیں حج کے اندر ہم جاتے ہیں، جس طرح ہمیں جانا چاہیے، جس پروٹوکول کے ساتھ، جس اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے، اس طرح ہم نہیں جاتے میرے بھائی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو زندگی میں ہمارے کام جو ہیں زیادہ تر ریاکاری تو ان میں ہے ہی میرے بھائی، لیکن ایک جو حج ہوتا ہے
جو زندگی میں کوئی ایک ہی بار نصیب ہوتا ہے کسی شخص کو، اللہ ماشاءاللہ کوئی زیادہ کر لے میرے بھائی، اس میں بھی جا کر ہم اتنی ریاکاری کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی نہیں ہے۔ بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑ کے جہاں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، وہاں پر آج ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم اپنے تصویریں کھینچنے میں مصروف ہوتے ہیں میرے بھائی، جہاں پر ہمارا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا و مافیا کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موقع دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم اپنے آپ کو قربان کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حج کی توفیق بھی تب عطا کرتے ہیں جب ایک انسان اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ آج ان کو حج کی توفیق نہیں ہوتی، دور دراز کے لوگوں کو تو کوئی گلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، جو اتنے بدقسمت لوگ بھی ہیں جو بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، جو اس کے اطراف میں ہوتے ہیں، انہیں بھی توفیق نہیں ہوتی ہے بسا اوقات۔ کتنے لوگ ہیں جو جاب کے لیے نوکری کے سلسلے میں جاتے ہیں، 40 سال ہو جاتے ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کی اندر جانے کی، اس میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ بیت اللہ شریف جہاں پر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے، جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 25,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص 40 سال وہاں پر رہ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق بھی نہ دیں ایک نماز پڑھنے کی، میرے بھائی کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے لیے راستے آسان فرما ہمارے لیے۔ اور جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں میرے بھائیوں، طاقت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ ہر صبح اٹھ کر اپنے والدین کی زیارت کر لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھ لوں تو پھر بھی مجھے اتنے ثواب ملے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ 100 مرتبہ وہ دن میں اپنے والدین کی زیارت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا کرے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں توفیق مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اسے کوشش کرنی چاہیے جلد سے جلد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔